آئے ناظرین، آپ ماحول کی بات کر لیتے ہیں، اس ماحول کی نہیں جس کا ایک آپ نے عکس دیکھا، سیاسی ماحول۔ ہم اس ماحول کی بات کر رہے ہیں جس نے اس ملک کی قسمت کو دنیا کی قسمت کے ساتھ ساتھ بدل دینا ہے، اور ابھی تک جو تبدیلی آئی ہے وہ مثبت تبدیلی نہیں ہے، وہ بہت ہی منفی تبدیلی ہے۔ اوپننگ میں میں نے کچھ آپ کو اعداد و شمار بتائے تھے، ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ملک امین اسلم صاحب، سابق وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور سابق سربراہ ہیں بلین ٹری سونامی منصوبہ، جو پچھلی حکومت کا ایک منصوبہ تھا جس کے اوپر انہوں نے کافی اس کو پروجیکٹ بھی کیا۔ تو ملک صاحب، آج کانفرنس میں نمبر دیکھ رہا تھا، بہت لوگ، 90 لوگ ہیں، 15 سیشن ہیں، 11 ممالک سے ریپرزنٹیشن ہے، تو یہ تو کافی بات چیت ہے، تو یہ اچھی بات ہے، بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ ہاں جی، شکریہ طلعت۔ آئی تھنک کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، پہلی بار پاکستان میں اس لیول کی کانفرنس ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے مختلف ٹاپکس کو کور کیا ہوا ہے، اور ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے آئی تھنک کلائمیٹ چینج کے لیے۔ ایک تو آگاہی اس سے بڑھے گی میڈیا کے اندر اسپیشلی، اور عوام کے اندر بھی، اور دوسرا جو ایک اور پازیٹیو چیز ہے وہ کہ ہم اپنے ہمسایہ ملک سے اس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ کچھ ہمسایہ ملک سے بھی یہاں پر اسپیکرز آئے ہوئے ہیں جو کہ اسموگ کے اوپر اور پولوشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، وچ از ویری امپورٹنٹ کہ انڈیا سے آئے ہوئے، اور وہ ریجنلی حل ہونا ایشو، وہ پاکستان خالی حل نہیں کر سکتا، تو اس لحاظ سے بہت ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے۔ بٹ آن دی ادر سائڈ آئی تھنک کلائمیٹ چینج میرے خیال میں ڈز ناٹ نیڈ مور کلائمیٹ ٹاک، اٹ نیڈس کلائمیٹ ایکشن، کہ آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے زمین کے اوپر، اور وہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جن کے پاس اب لگژری آف ٹائم رہا نہیں ہے، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، ویدر فائنینسنگ آتی ہے کہ نہیں آتی، کلائمیٹ چینج نے گیٹ کریش کر کے ہمارے دروازے توڑ کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ آج ہمارے فارمر کو بھی پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے، اس وقت ہم ایک ڈراؤٹ میں سے گزر رہے ہیں۔ 50% جو ہے بارشیں کم ہوئی ہیں، 2 صوبوں کے اندر آپ نے جو ہے وہ خشک سالی کی وارننگ جاری کی ہوئی۔ بالکل ایسی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر کاسٹ ہیں، جو فلڈز ہیں، ان کی فریکوینسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ آپ اس سے کوپ ہی نہیں کر سک رہے۔ تو ایک طرف خشک سالی ہے، دوسری طرف سیلابی کیفیت ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کتنا امبیلنس ہے، کتنا زیادہ امبیلنس ہے۔ اور تیسرا، آپ کی جو ہیٹ ویوز ہیں وہ اتنی سنگین ہو گئی ہیں کہ پاکستان، یہ 5 سال پہلے رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے 10 ڈسٹرکٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے پاکستان میں ایز گلوبل ہاٹ اسپاٹس، کہ یہاں پہ اگر ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے تو 2035 تک یہاں پہ انسانوں کا رہنا ناممکن۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اینیکڈوٹل ایگزامپل ہے ذاتی۔ پچھلے سال میں اسلام آباد میں 35 سال سے رہ رہا ہوں، 36 سال سے، پہلی مرتبہ جو ٹیمپریچر ہے وہ 51 ہم نے اسلام آباد کے اندر ریکارڈ کیا، فار دا فرسٹ ٹائم ایور۔ بالکل، اور تو یہ دس از جسٹ ون ایگزامپل کہ یہ کلائمیٹ چینج، لیکن اس کے ساتھ تو پھر ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی اس کے لیے کانفرنس کروانے کی ضرورت نہیں ہے، گرمیاں محسوس کرتے ہیں، خشک سالیاں محسوس کرتے ہیں، فلڈ ہم محسوس کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آئی تھنک طلعت اس کا احساس بھی ہے۔ ہم نے جو رپورٹس بنائی ہوئی ہیں، اسٹریٹجیز بنی ہوئی ہیں، پالیسیز بنی ہوئی ہیں، وہ ساری موجود ہیں۔ ہم نے آج سے 5 سال پہلے بھی، 10 سال پہلے بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیے تھے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے۔ مثلا میں آپ کو اگزامپلس موٹے موٹے دے دیتا ہوں کہ 2 سیکٹرز ہیں جہاں پہ آپ نے مین تھرسٹ ہے آپ کی، ایک آپ کا فارسٹری اور گرین سیکٹر ہے جہاں پر آپ نے اپنے پروٹیکٹڈ ایریاز کو بڑھانا ہے، فارسٹ کو بڑھانا ہے۔ دوسرا وہ آپ کا انرجی سیکٹر ہے جس کے اندر آپ نے رینیوبلس کو لے کر آنا ہے، الیکٹرک ٹرانسپورٹ کی طرف جانا ہے، میس ٹرانزٹ کی طرف جانا ہے۔ یہ موٹے موٹے سولوشنز ہیں کلائمیٹ چینج کے، جو کہ آپ اپنے تمام پالیسی ڈاکومنٹس میں، کیبنٹ کے ڈیسیجنز ہیں، سب کچھ۔ The only thing which is required is political commitment to act. وہ ضروری ہے۔ میں یہی جاننا چاہتا، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کس قسم کے احساس کی ضرورت ہے کہ وہ ایکشن ہو جو ہمیں بہت عرصہ پہلے کرنا چاہیے، مطلب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کلائمیٹ چینج کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انفارچونیٹلی کلائمیٹ چینج مے بی نیڈز اے کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ٹو اسٹارٹ۔ ہمارے یہاں تو وہ بھی کیٹاسٹرفی آ چکی ہے، ہم نے پیسہ بھی آ گیا اس کا، لیکن وہ پیسہ پتہ نہیں کہاں گیا، وہ سمجھ نہیں آتی ہمارے جو پیسے آتا ہے وہ جاتا کہاں ہے۔ تو آئی تھنک یہ ہمیں اب ضروری ہے اس پہ کہ ایک تو کنسنسس پولیٹیکل اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ نو میٹر ہو از ان گورنمنٹ، یہ چیزیں آپ بیک ٹریک نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس وہ لگژری ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا یار وہ پچھلے سال ایک اور کانفرنس کرائیں گے، فیتا کٹ گئے اسی ایسی کچھ اور کانفرنس کراواں گے، کچھ اور چیز کریں گے، یہ نہیں کر سکتے آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے، یہ موٹے سولوشنز ہیں اس کے، اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور اس کے بعد جو آج میں دیکھ رہا تھا کانفرنس کے اندر بڑی اچھی باتیں کی گئی، لیکن دا مین باٹم لائن واز کہ کلائمیٹ فائنانس ہمیں چاہیے، کلائمیٹ فائنانس نہیں ہے۔ بہت زیادہ میں رقم دیکھ رہا جو ہماری ضرورت ہے وہ کہتے 300 سمتھنگ بلین ڈالرز بائی، یہاں پر $1 بلین نہیں دیکھا، میں نے کہا 1.2 بلین کے آتے جو ہے ہماری چیخیں نکل جائے، 300 بلین یہ کون دے گا؟ $300 بلین کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 2030 تک ہمیں ضرورت ہے
اگر پاکستان نے کہاں سے آئے گا یہ پیسہ؟ اگر نہیں آئے گا تو پھر نہیں آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بنیادی سوال تو میں نے تو جو گورنمنٹ میں 2 بار رہ چکا ہوں اور سولوشن میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہم نے بجائے باہر دیکھنے کے اگر اپنے اندر دیکھیں تو ہم پیسہ نکال سکتے ہیں ان چیزوں سے. ناٹ $300 بلین بٹ کافی حد تک نکال سکتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مطلب ہماری منسٹری تھی, اس کا بجٹ تھا, یہ کلائمیٹ چینج کی منسٹری, $800 ملین کا بجٹ تھا اس کا جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں. جب ہم گئے تو $14 بلین کا بجٹ تھا, مطلب 15-16 گنا زیادہ ہو گیا. اپنی ریسورسز سے آیا. اس کا یہ ہوا تھا, نتیجہ یہ ہوا کہ جب اپنے ریسورسز سے آپ نے خرچنا شروع کیا, اپنے پروجیکٹس بنائے بلین ٹری 10 بلین ٹری, تو پھر فورن ڈونرز اس پہ ٹوٹ پڑے. انہوں نے کہا جی ہم پیسہ دینا چاہتے ہیں آپ کو. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو لیڈ دا وے, وی ہیو ٹو شو پولیٹیکل کمٹمنٹ. اس پہ کسی کی پالیٹکس نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے اور آپ کا میرا ہمارے کے بچوں کا معاملہ ہے, اور اس کے اوپر وی ہیو ٹو ہیو اے کنسنسس کہ یار یہ چیزیں ہم نے کرنی, باقی پالیٹکس ہوتی رہے گی. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ کیا آپ, کیونکہ آپ اس معاملے کے ساتھ سیاست سے ماورا ہو کے جڑے ہوئے ہیں, آپ کیا کوئی ایک قومی انیشیٹو کا ذکر کر سکتے ہیں جو ماحولیات کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے لیا ہو, قومی انیشیٹو کی, میں صوبائی اس کی بات نہیں کر رہا, کوئی ایک ایسا اس وقت ہے؟ دیکھیں جو قومی انیشیٹو تھا وہ بلین ٹری کا جو پروجیکٹ تھا, وہ قومی انیشیٹو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام پہلے سٹارٹ تو کے پی میں ہوا, وہاں پر ایک سکسیس ہوا, اچیو کیے ریزلٹس, بجٹ سے کم پہ کیے. اس کے بعد 10 بلین ٹری کا جب پروجیکٹ اناؤنس کیا گیا تو وہ تمام ملک اس میں شامل تھا. لیکن ٹو بی فیئر اس کے اندر پولیٹیکل بائی-ان دوسری جماعتوں کی طرف سے نہیں تھا. لیکن ڈیڈ یو ہیو کنسلٹیشن ود پی ایم ایل این, جماعت اسلامی, سب کے ساتھ کر کے آپ نے یہ لانچ کیا؟ جی بالکل, کیونکہ اس وقت ایک ہی گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی which was in opposition in Sindh, but they were part and parcel of the whole project. سب سے بڑا بلکہ ہمارا جو نمبر 1 ٹارگیٹ تھا ودن دا 10 بلین وہ کے پی کا تھا, اور نمبر 2 سندھ کا تھا, اور انہوں نے اس کو اچیو بھی کیا اس چیز کو, ان کو فنڈنگ بھی دی گئی اسی چیز کی. اس کا ماڈل یہ تھا کہ پالیسی جو فریم ورک ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی, اور جو امپلیمنٹیشن ہے, فنڈنگ ہے, وہ پروونس کو دی جائے گی کرنے کے لیے, اور وہ اٹ ورک ویری ویل. اس میں آگے جا کے ابھی بھی یہ گورنمنٹ اس کا جو سکسیس کا پیرامیٹر وہ یہ ہے کہ یہ کنٹینیو کر رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا نیشنل انیشیٹو آپ کو نظر آئے جو آپ کہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے, یہ ماحولیات کو ایڈریس کر سکتا ہے قومی؟ دیکھیں اس کے علاوہ لیونگ انڈس کا پروجیکٹ تھا, وہ سٹارٹ کیا گیا تھا اس زمانے میں, اس کو بھی سکسیسو گورنمنٹس نے اون کیا اور اس کو پروان چڑھایا. تمام پروونسز اس میں شامل تھے. اس وقت بھی ہم نے, مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو شامل کر کے وہ پروجیکٹ بنایا تھا, اینڈ دے اونڈ اپ ٹو اٹ. سو آئی تھنک پارٹیز بھی ریئلائز کرتی ہیں اس چیز کو کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پہ ہم سب نے ساتھ چلنا ہے, اس کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی, اور کافی حد تک نہیں ہوتی پالیٹکس. تو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا مزید آئی تھنک فارملائز کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کی پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے ایٹ دا ویری ٹاپ, تاکہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو سکیں. جہاں تک پیسے کی بات ہے کہ کلائمیٹ فائنانس نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, وہ آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ پیراڈائم کو شفٹ کرنا ہے. آپ نے ترجیحات کو خود اور منصوبے ایسے لے کے آنے ہیں جن کا وہ ایفیکٹ ہو جو آپ پیسوں کے ذریعے, پروجیکٹ کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر ایسے منصوبے نہ لے کر آئیں کہ جن کا نیگیٹو فال آؤٹ ہو اس کے اوپر. مطلب آپ نے ایسی روڈ یا ایسا برج نہیں بنانا جو کلائمیٹ چینج سے ہٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ سب سے بڑی کاسٹ وہی ہوتی ہے. بالکل. ٹوورڈز دی اینڈ ہمارے پاس 20 سیکنڈز رہ گئے ہیں. 2 دن کے اس کانفرنس کے آخر میں آپ کیا چاہیں گے کہ کیا نکلے اس کے اندر؟ مزید ریکمنڈیشنز اور ایک بہت اعلامیہ یا کیا؟ مزید ریکمنڈیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو what I would like out of this conference is کہ اگر ایک چارٹر آف کلائمیٹ چینج یا چارٹر آف انوائرمنٹ جو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اون کر لیں, اور آئی تھنک یہ بڑا اچھا ایک فورم بنا ہوا ہے, اور اس کے اوپر سے کم از کم وہ ڈرافٹ ہو جائے اور وہ اس کو پریزنٹ کریں کہ جی یہ سب, اور آئی تھنک ایوری بڈی ول اون اپ ٹو اٹ, بیکاز all parties realize کہ this is a bipartisan issue. It is an issue of Pakistan's future. اس کو سب نے اون کرنا ہے مل کے. I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ.